بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات اور کمالات عطا کیے، اور اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات عطا کیے، وہ معجزات عطا کیے جو صرف زمین تک محدود نہیں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمانوں پہ آپ کے معجزات اور کمالات کے چرچے اور ان کا ذکر موجود ہے۔ آپ کی ذات گرامی اتنی عظمتوں والی، اتنے مرتبوں والی، اتنی بلند شان والی، آپ کو جو کلام عطا کیا اس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، قرآن اور فرقان بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ آؤ، چلا کاٹو، کتاب دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے معبد خانے میں آؤ، کتاب دوں گا۔ داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے معبد خانے میں آؤ، زبور دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند نہیں کیا۔ ایک بات اور سنیں، بڑی خاص بات، باقی کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں، ان کو پابند بھی کیا، اکٹھی نازل ہوئیں لیکن بکھر گئیں۔ قرآن اکٹھا نازل نہیں ہوا، بکھر کے آیا۔ کہیں ایک آیت آئی، کہیں 2 آیتیں آئیں، کہیں چند آیتیں آئیں، کہیں سورت کا کوئی حصہ آیا، کہیں پارے کا کوئی حصہ آیا۔ آپ کو پابند نہیں کیا۔ آپ مکہ میں تھے، قرآن کو مکہ میں بھیج دیا۔ آپ مدینہ میں تھے، قرآن کو مدینہ میں بھیج دیا۔ آپ طائف میں تھے، قرآن کو طائف میں بھیج دیا۔ آپ بدر میں تھے، قرآن کو بدر میں بھیج دیا۔ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں اپنے بستر مبارک پہ تھے، قرآن کو وہاں بھیج دیا۔ کہیں پابند نہیں کیا۔ قرآن بکھر کے آیا اور ایسا جڑا قیامت تک اسے کوئی توڑ نہ سکا۔ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس کی مثل کوئی صورت لا کے تو دکھاؤ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ، ایک اس کی مثل صورت نہیں لا سکتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا کہ دنیا میں جھگڑے مذہب کے نام پر ہوتے ہیں، کیوں نہ سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، ایک مذہب کے اوپر سب کو اکٹھا کر لیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔
اس معاملے میں 2 آدمی جج بن گئے، منصف بن گئے، اور 3 دانشور بلائے، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا اور ایک مسلمانوں کا۔ مذہب تو اور بھی ہیں، لیکن یہ 3 مذہب ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمانوں سے آیا ہے۔ اب جج نے بڑا عجیب سوال کیا، یہ سوال توجہ سے سننے والا ہے۔ اس نے کہا کہ دعویٰ ہے تمہارا کہ مذہب ہمارا سچا ہے۔ مذہب وہ سچا ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسلک ہو، جو کسی نبی سے وابستہ ہو۔ جو مذہب کسی نبی سے وابستہ نہیں، کسی نبی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، من گھڑت باتیں ہیں، وہ مذہب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، عیسائی کہنے لگا ہمارا مذہب عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہودی کہنے لگا ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اور مسلمان کہنے لگا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی، طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے۔ اب جج نے دوسرا سوال کیا۔ اب یہ سوال بہت دلچسپ سوال ہے، بڑا عجیب سوال ہے۔ اس نے کہا بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت کس نبی کا وقت ہے۔ عیسائی کہنے لگا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کا وقت ہے، ان کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے۔ مسلمان کہنا لگا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ جج نے کہا اس طرح نہیں، بات دلیل کی سے ہوگی، دلیل دو، دلیل سے ثابت کرو۔ جس نبی کا دور نبی کے گزر جانے کے بعد اس کا کوئی معجزہ باقی ہے وہ تو صحیح ہوگا، اور جس نبی کے گزر جانے کے بعد اس کا معجزہ بھی گزر جائے اس کا دور پھر ختم ہو گیا۔ اب وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ مسلمان کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر اب بھی موجود ہو، کوئی اسے لے آئے، اس سے کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے، اس کا کمال کوئی دکھا نہیں سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کسی کے پاس ہو، وہ پہن کر پرندوں سے درندوں سے چوپاؤں سے باتیں نہیں کر سکتا، وہ تخت کو ہوا کے دوش میں نہیں اڑا سکتا۔ ہاتھ میں قرآن لیا، کہنے لگا میرے نبی کا معجزہ کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، نہ اس وقت اس کے لفظ میں کوئی فرق آیا، نہ آج اس کے لفظ میں کوئی فرق آیا۔ اس وقت بھی یہ تاثیر رکھتا تھا، آج بھی یہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس وقت بھی یہ دل بدلتا تھا، آج بھی یہ دل بدلتا ہے۔ اس وقت بھی یہ عقیدے سنوارتا تھا، آج بھی یہ عقیدے سنوارتا ہے۔ تیرے نام کا قرآن کے پاروں میں ہے چرچا، تیرے نام کا آسمان کے ستاروں پہ ہے چرچا، اور تیرے نام کی ہر گل میں ہے خوشبو، تیرے نام کا دریا کی موجوں میں ہے چرچا۔ چاند آج بھی انتظار میں ہے، کوئی انگلی کا اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے۔ یہ تیرے نام کا ایسا چرچا ہے۔ قرآن بار بار اسی کو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو ہم نے بلند کر دیا، اور تیرے اس نظام کو، آئین کو، قانون کو
क़यामत तक जारी और सारी कर दिया। तेरी नबुव्वत को भी क़यामत तक हमने कायम और दायम कर दिया। महबूब के अलावा क़यामत तक कोई नबी हो नहीं सकता, ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई और मौजज़ा ऐसा दिखा सकता है। इसी को कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा। ये है हमारे नबी की शान जो पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर घड़ी हर वक्त दिन रात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।